پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے ایک سابقہ کھلاڑی جناب محترم المقام خالد لطیف صاحب، انہوں نے بڑی ہی جرت اور بہادری سے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پہرے داری کی۔ جی، آپ یقین جانیں کہ میرا ذاتی حیثیت میں کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں، نہ مجھے شوق ہے کہ میں کھیلوں، نہ مجھے شوق ہے کہ میں دیکھوں، میں دیکھتا بھی نہیں، کبھی توجہ نہیں رہی۔ اور میں تقریباً جو زیادہ مشہور کرکٹرز ہیں ان کے ناموں سے تو شاید واقف ہوں، لیکن جو زیادہ مشہور نہیں ہیں ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ اور میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو کرکٹ سے کوئی خاص شغف نہیں رکھتے ہوں گے، ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو صرف عمومی طور پر پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھتے ہوں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے کرکٹر خالد لطیف کو نہیں جانتا تھا، مجھے نام بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی کرکٹر ہے خالد لطیف۔ اور آج بھی بہت سارے ٹیم میں کرکٹر ایسے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں، اور میری طرح بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن خالد لطیف کو آج کے دن میں پوری دنیا جان گئی، پوری دنیا جان گئی۔ پوری دنیا سے مراد کہ اکثریت آبادی خالد لطیف کو جان گئی، اور جو اب تک نہیں جانے وہ اب جان جائیں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے، یا یوں کہوں کہ کچھ سالوں پہلے، ہالینڈ نامی ایک یورپی ملک ہے، وہاں کا ایک شخص ہے جو سیاست دان ہے۔ اس نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کارٹونز بنانے کا اعلان کیا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم صرف کارٹون نہیں بنائیں گے بلکہ ایک مقابلہ مرتب کریں گے، اور اس مقابلے میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اچھے کارٹون بنائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسے ہم تحفے تحائف پیش کریں گے۔ اب اس سیاستدان کا نام تھا، اور آج بھی وہ ہے، گریٹ ویلڈر، یہ وہ سیاستدان ہے۔ اب اس نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میں یہ بدترین گستاخی کر دی، جس پر ملک پاکستان میں بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، پاکستان سے باہر بھی، اور کئی مقامات پر کئی اسلامی ممالک میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جب احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو گریٹ ویلڈر نے یہ جو مقابلہ ہونے والا تھا اسے منسوخ کر دیا، اور سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالی، اور وہ آج بھی موجود ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس نے پوسٹ ڈالی۔ اچھا، یہ سارا معاملہ ہوا تھا جب ہمارے پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم کی کرسی پر فائز تھے، جب یہ معاملہ ہوا تھا۔ اب اس نے وہ مقابلہ کر دیا منسوخ، اور ٹویٹر پر اس نے ایک پوسٹ ڈالی کہ میں یہ مقابلہ منسوخ کر رہا ہوں، اور اس مقابلے کے منسوخ کرنے کی وجہ ملک پاکستان میں ایک ایسا شخص ہے جو ویل چیئر پر بیٹھ کر اور وہ پوری دنیا کے کفر سے ٹکر لینے کی بات کرتا ہے، اور گریٹ ویلڈر نے حضرت کا نام بھی اپنے اس
پوسٹ میں، اس ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان میں خادم حسین رضوی نام کا ایک شخص ہے، اس شخص کے ڈر کی وجہ سے میں یہ مقابلہ منسوخ کر رہا ہوں۔ اب قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ و مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت حیات تھے۔ گریٹ ویلڈر نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا، لیکن گستاخی تو چونکہ وہ کر چکا تھا، اب مقابلہ منسوخ ہوا، احتجاجوں کا سلسلہ ختم ہوتا گیا، پھر کچھ عرصہ گزر گیا، اب اس شیطان کے اندر پھر ایک کیڑا کاٹا اور اس نے پھر اس طرح کے اعلانات شروع کیے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی گستاخی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو پاکستانی قومی ٹیم کے ایک سابقہ کرکٹر، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ وہ کرکٹر ہیں کہ اب چونکہ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہ کرکٹر ہیں کہ ان پر سٹا لگانے کے الزام میں پابندی لگی تھی کہ یہ آئندہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے، اور وہ سٹا ثابت بھی ہوا تھا۔ خالد لطیف، اب دیکھیں، سٹا لگایا، اپنا مستقبل تباہ کر دیا، پابندی لگ گئی۔ اب خالد لطیف نے کسی عاشق رسول عالم دین کا بیان سنا، اور بیان سننے کے بعد خالد لطیف صاحب، دیکھیں میں جو اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ یہ جو موبائل ہے نا، یہ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے۔ خالد لطیف صاحب نے موبائل اٹھایا، اور موبائل اٹھانے کے بعد ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں یہ اعلان کیا کہ جناب، میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے کرکٹر خالد لطیف صاحب کی، کہ جناب میں گریٹ ویلڈر جو ہالینڈ کا سیاست دان ہے اس کے خلاف یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا کل اثاثہ، میری کل دولت وہ 3 ملین ہے، یعنی 30 لاکھ پاکستانی روپے، 30 لاکھ روپے میرا کل اثاثہ ہے، اور جو بھی مسلمان گریٹ ویلڈر کو قتل کرے گا میں یہ اپنا سارا کل اثاثہ اس مسلمان کو دے دوں گا۔ بظاہر کیا ہے؟ ایک ویڈیو ہی تو بنائی ہے، لیکن اب آپ اس قول پر نظر ڈالیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اخلاص سے کیا ہوا، تمہارا اخلاص سے کیا ہوا کام اگرچہ بند غار میں بھی ہو تو اللہ رب العزت غار کے کسی سوراخ سے تمہارے اس کام کو دنیا کی زبان پر لا دیتا ہے۔ اخلاص شرط ہے۔ یوں تو بہت سارے لوگ ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ بھئی جو فرانس کے صدر کو قتل کرے گا میں اسے 5 لاکھ روپے دوں گا، میں اسے 10 لاکھ روپے دوں گا، بہت سارے لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے دلوں پر راج وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت اخلاص کی دولت کو دیکھتا ہے۔ تو یقیناً آج خالد لطیف صاحب عشاقان مصطفیٰ کی زبانوں پر اور دلوں پر راج کر رہے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ ان کے دل میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے اخلاص ضرور ہوگا۔ کہ آج پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگ بھی موبائل استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ان کے روابط ہیں، وہ خالد لطیف صاحب کو پہلے شاید نہ جانتے ہوں، اب جاننے لگے ہیں۔ اور کرکٹر تو اور بھی بہت آئے، ایک کرکٹر تو یہ بھی تھے کہ جن سے کہا گیا کہ فرانس سے تعلقات ختم کر لو، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اور ایک کرکٹر یہ ہے کہ جن سے کہا گیا کہ صرف 30 لاکھ ہی کیوں، تو ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس ہے ہی 30 لاکھ، اگر میرے پاس 30 کروڑ ہوتا وہ بھی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیتا. تو بات ہے اخلاص کی کہ کسے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا جذبہ محسوس ہو جائے اور کس کے دل میں نہ ہو. تو آج کا یہ میں نے گزشتہ جو کچھ دن گزرے ہیں ان دنوں پر میں نے آپ کی نظر ثانی کروائی. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا, بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا. تو یہ اچھا, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ مزاج ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن پسند تھے. کیا تھے؟ امن پسند تھے. اور جو دین اسلام کا اعلان انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت کے حکم سے, یہ دین اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں ان کی بات سے یہاں تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام امن پسند تھے اور اسلام امن کا درس دیتا ہے. لیکن یہاں میرا اختلاف ہے اور تمام علماء کرام کا اختلاف ہے کہ دین اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا اور حضور علیہ السلام صرف امن پسند نہیں تھے. حضور علیہ السلام جنگ پسند بھی تھے. جبھی تو حضور علیہ السلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے, اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کم و بیش 100 کے لگ بھگ جنگیں ہوئی ہیں. 100 کے لگ بھگ 27 وہ جن میں حضور علیہ السلام خود شریک ہوئے, جنہیں غزوات کہا جاتا ہے. 42 مردوان کو روانہ فرمایا ہے, اور باقی وہ جن میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ دفاع فرمایا ہے. اگر صرف امن پسند ہوتے تو 27 غزوات کا ہونا, 42 وہ جنگیں جن میں صحابہ کا روانہ کیا جانا, اگر امن پسند ہی ہوتے, امن پسند ہیں لیکن اگر صرف امن پسند ہوتے تو پھر یہ سارے معاملات. اچھا, پھر آگے چلیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عروہ بن محمد آپ مروی کرتے ہیں کہ عن رجل من بلقین ان امرأة كانت تسب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینی عدوی فخرج الیہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فقتلہا. حضور علیہ السلام سے یہ حدیث مبارکہ عروہ بن محمد نے روایت کی. یہ بلقین کے ایک شخص تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. ایک عورت حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے مجلس صحابہ کرام علیہم رضوان میں ارشاد فرمایا تم لوگوں میں کون ہے جو میری خاطر اس عورت کو قتل کر کے آئے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری خاطر اس عورت کو قتل کر کے آئے گا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیف اللہ, اللہ کی تلوار, آپ فوراً کھڑے ہوئے اور فتح قتلہا, اس عورت کو فوراً قتل کر کے آ گئے. اگر صرف امن پسند ہوتے تو یہ حدیث مبارکہ. پھر ایک اور حدیث مبارکہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ان رجلا من المشرکین شتم النبی فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم من یکفینی عدوی فقال الزبیر انا فبارزہ فقتلہ فاعطاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلبہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مشرک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. معاذ اللہ, آپ علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں میں کون ہے جو میرے دشمن سے بدلہ لے گا.
من یکفینی عدوی، تم میں کون ہے جو میرے دشمن سے بدلہ لے سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تو آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے کہ میں پھر میدان میں نکلا اور نکلنے کے بعد اس شخص کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس مقتول جسے قتل کیا گیا، یہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے لہذا اب تم پر قصاص ہوگا، اب تم پکڑے جاؤ گے، عدالتیں قائم ہوں گی، عدالتیں قائم ہونے کے بعد تمہیں سزا سنائی جائے گی، نہیں، آپ فرماتے ہیں فَأَعْطَانِي، حضور علیہ السلام نے مجھے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ اس شخص کا لباس، اس کی زرہ، اس کی تلوار، جو اس وقت وہ اپنے جسم پر زیب کر کے بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں مجھے عطا فرما دی۔ یہ جذبہ صحابہ اور حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل، اور پھر مشہور واقعہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ غزوہ بدر پر جانے کا ارادہ فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ اب بدر کا میدان یہاں سجا ہے، بدر کا میدان یہاں سجا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر لیے بیٹھے کریم آقا علیہ السلام کی قدموں میں نچھاور کر رہے ہیں، اور یہاں مدینے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی جو آنکھوں میں روشنی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے بدر کے میدان میں نہ جا سکے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ارادے مضبوط کر رہے ہیں۔ ارادہ کیا بنا رہے ہیں کہ بھئی مدینے میں ایک عورت ہے، اس عورت کا نام ہے عاصمہ، اور وہ حضور علیہ السلام کی مخالفت میں اشعار کہا کرتی ہے، شاعرہ ہے، حضور علیہ السلام کی مخالفت میں گستاخیوں میں شاعری کیا کرتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے، دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس بدبخت شاعرہ کے گھر پر جاتے ہیں، اور گھر پر جانے کے بعد ارادہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں صحابہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اور جب حضور بدر کے میدان سے واپس لوٹیں گے تو میں کریم آقا علیہ السلام کے قدموں میں اس بدبخت شاعرہ کا سر رکھوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بدبخت شاعرہ کو قتل کرتے ہیں، قتل کرنے کے بعد اس عورت کا سر دھڑ سے الگ کرتے ہیں، اور الگ کرنے کے بعد جب حضور علیہ السلام میدان بدر سے واپس آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم، تم نے ہمارے لیے جو تحفہ سنبھال کر رکھا ہے تم خود لے آؤ گے یا ہم کسی صحابی کو بھیج کر کے منگوا لیں؟ اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، کیونکہ یہ تحفہ انہوں نے خود تیار کیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، اور جاتے ہیں اور وہ سر، اس بدبخت شاعرہ کا سر کریم آقا علیہ السلام کی قدموں میں رکھتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ آج کا جو قانون ہے ملک پاکستان کا کہ جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہے، چاہے وہ ممتاز قادری ہو یا غازی علم دین شہید ہو یا غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید ہو یا اور دیگر غازیان ناموس رسالت ہیں، یہ پاکستان کا قانون نہیں تھا، یہ حضور علیہ السلام کا قانون تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں شوق ہے کہ تمہیں جنتی شخص دنیا میں دکھا دیا جائے؟ قتل کر کے آئے ہیں جی، قتل کر کے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم میں کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کیسا ہوتا ہے تو وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی زیارت کر لے۔ قتل کر کے آئے ہیں بھائی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلی حضرت نے بڑی خوبصورت اشعار میں ترجمانی فرمائی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز،
اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، عصر کی نماز جس کے لیے قرآن میں حکم دیا گیا کہ تم عصر کی نماز کی حفاظت کرو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جا فروز غرر کی ہے، ہاتھ تو نے ان کو جان دی انہیں پھیر دی نماز۔ اب حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ نے ان کو جان واپس کر دی اور ان کے لیے سورج پھیر دیا، ہاں تو نے ان کو جان دی اور پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ایک آدمی اور کر کیا سکتا ہے بھئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غار میں جہاں دے چکے تھے نا، غار میں اٹھا بھئی، غار میں جہاں دے چکے تھے، یا رسول اللہ آپ کی نیند، یار ناموس و عزت کی بات تو پھر بعد میں ہوگی، صرف نیند پر بات ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، سانپ سے ڈسواتے رہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے تو لعاب دہن لگایا اور ان کی جان میں جان آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ علی عصر پڑھنا چاہتے ہو؟ نعم یا رسول اللہ، عصر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اشارہ فرمایا، سورج پھر الٹے قدم پھر گیا، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے سورج پھرا دیا، آپ نے انہیں جان واپس کر دی، لیکن وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور پھر ہمارا پرسوں اعلیٰ حضرت کا دن گزرا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یہ سلسلہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا نا کہ کسی گاؤں کے کسی قصبے کے کسی مولوی نے حضور علیہ السلام کو یتیم کہہ کر کے پکارا ہے، کیا کہہ کر کے پکارا ہے؟ یتیم کہہ کر کے پکارا ہے کہ حضور علیہ السلام یتیم تھے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا خون جوش میں آیا، آپ کا قلم جوش میں آیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر اپنا قلم جب چلایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیا اس مولوی کو یہ نہیں معلوم کہ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز کریم غنی خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلیل الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم جوش میں آیا کہ وہ یتیم کہتا ہے، حضور علیہ السلام تو قاسم ہیں، حضور علیہ السلام تو موتی ہیں، عطا کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام تو منعم ہیں، نعمت یافتہ ہیں، حضور علیہ السلام تو ولی ہیں، حضور علیہ السلام تو والی ہیں، مالک الناس ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یہ کہہ کر ختم سخن رضا نے اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بھئی یہ ہے ناموس مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت کو تو آج میرا اور آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے، ہم خواہش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کاش ایسا ہوتا، ہم دعا کرتے ہیں مولا کاش ایسا ہوتا کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ سب کے دلوں میں یہ آرزو ہوتی ہے نا، مولا کاش ایسا کرم ہو جاتا کہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ تو میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کیا ہم بدر کے میدان میں نہیں جاتے؟ کیا ہم احد کے میدان میں نہیں جاتے؟ کیا ہم تبوک، خندق اور سلسلہ چلا اتنا لمبا، کیا ہم میدان جنگ میں کریم آقا علیہ السلام کے دفاع کے لیے نہیں اترتے؟ یقیناً ہر شخص یہ کہے گا جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، وہ کہے گا یا رسول اللہ اگر مجھے موقع مل جاتا تو اتنی لمبی بات تو دور کی بات ہے، میں بدر کے پہلے میدان
پہلے معرکے اسلام میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیتا. اور لیکن آج تعجب کی بات یہ ہے کہ آج جب ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر ہو جائے، آج حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہو جائے، آج حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو کا ذکر ہو جائے، آپ کی عظمت کا ذکر ہو جائے، تو آج لوگوں کو اپنے بیوی بچے اور مال دولت، گھر مکان، نوکری، یہ سب یاد آ جاتا ہے. اور خود نہیں رکتے بلکہ کوئی جا رہا ہو تو اسے بھی کہتے ہیں یار تم کن چکروں میں پڑ گئے. میں آپ کو سیریس بتاؤں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی. احد کے میدان میں، غزوہ احد میں 1000 مسلمانوں کا لشکر ہے. اس نے 300 لوگ، کتنے؟ 300 افراد اپنے ساتھ کر کے آدھے راستے سے واپس کر لیے. اور وجہ کیا بتائی؟ سب کا ذہن کیسے بنایا؟ یا تمہارے بیوی بچے وہاں شہر میں اکیلے نہیں ہیں، تمہارے مال مویشی بھیڑ بکریاں وہاں شہر میں اکیلے نہیں رہ گئے. 300 لوگوں کا ذہن خراب کر کے ان کو منافق بنا کر 300 لوگوں کو یہ رئیس المنافقین میدان احد میں آدھے راستے سے واپس اس نے پلٹا دیا. چلے تو 1000 تھے لیکن میدان جنگ میں جب پہنچے تو 700 رہ گئے تھے میدان احد میں. تو ہمارا مزاج دیکھیں، کوئی بھی شخص نا ذاتی حیثیت میں اپنے دل پر نہ لے کہ امام صاحب مجھے کہہ رہے ہیں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے بولتا ہے. میں نے کل یہ جملہ سنا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں خالد لطیف کو کیا پڑی تھی یار، ویڈیو بنا کر اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح مجرم ثابت کیا اور ہالینڈ کی عدالت میں کیس چلا اور ہالینڈ کی عدالت نے اسے 12 سال قید کی سزا سنا دی. خالد لطیف کو کیا پڑی تھی؟ جب ان صاحب سے پوچھ لے اگر کوئی کہ آپ بتائیے آپ اس دور میں ہوتے جو حضور علیہ السلام کا زمانہ ظاہری تھا تو آپ احد اور بدر میں نہیں جاتے؟ تو فوراً اچھل کر کہیں گے میں جاتا، بالکل جاتا. لیکن آج مزاج یہ ہے کہ شاید وہ رئیس المنافقین کے کہنے پر واپس پلٹ جاتے. تو آج ہمارا جرنلی مزاج یہ بن چکا ہے کہ ناموس مصطفیٰ کی بات ہو یا ختم نبوت کی بات ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کوئی فتویٰ پڑھ کر کے سنایا جائے تو لوگوں کا مزاج اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار مولانا کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، مولانا جان دینے لینے کی بات کر رہے ہیں، مولانا جہاد کی بات کر رہے ہیں، مولانا غزوات کی بات کر رہے ہیں. یہ آج کہاں سے آ گیا؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. تو قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 5 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اے فلسطین کی بچیوں، اسلام اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا، اسلام اب امن کا درس دیتا ہے، اسلام اب شہاب الدین غوری پیدا نہیں کرتا، اب امن کا درس دیتا ہے. اے فلسطین کی بچیوں، اے کشمیر کی ماؤں بہنوں، اسلام اب نور الدین زنگی پیدا نہیں کرتا، اسلام اب امن کا درس دیتا ہے. اے کشمیر کی ماؤں بہنوں، اے عراق شام فلسطین برما کی ماؤں بہنوں، اسلام اب امن کا درس دیتا ہے، محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا. آج ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ آج جس سے پوچھے کہ بھئی ناموس مصطفیٰ پر جان دینا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ امام صاحب میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان پیش کر دوں، لیکن اگر میں مر گیا، اگر مجھے گولی لگ گئی، اگر مجھے پولیس پکڑ کر کے لے گئی، اگر میں جیل میں سڑتا رہا تو میرے بیوی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر یہ سوچ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں ہوتی تو کبھی بھی اتنی جنگیں، اتنے غزوات نہیں ہوتے. تو آج ضرورت ہے، ربیع النور شریف آ رہا ہے، صرف ربیع الاول کے مسلمان نہیں بنو کہ ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ کے پرچم لہرا دیے، 4 جھنڈے لگا دیے، میلاد کے جلوس میں شریک ہو گئے، ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے، کٹر مسلمان ہو گئے. نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج حضور علیہ السلام کے ناموس کے لیے بولا جائے. خالد لطیف نے کیا کیا؟ ذرا سی ویڈیو تو بنائی ہے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج خالد لطیف کرکٹر جو اس نے کام کیا ہے
امت مسلمہ کا ہر ایک فرد یہ کام کرے، اور گستاخان رسول گریٹ ویلڈر ہو یا فرانس کا بدترین ملک ہو یا پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہو جو محبوب مصطفیٰ محبوب رب ذوالجلال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں سوچے، اسے یہ پیغام پہلے مل چکا ہو کہ اگر میں نے گستاخی کے بارے میں سوچا بھی تو مسلمان میرا سر دھڑ سے الگ کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارے نارملائز کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی اتنی گستاخی، قرآن کی اتنی بے حرمتی، اس کو اتنا نارملائز کر دیا کہ اب مسلمانوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ حضور کی گستاخی بھی ہوئی ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دعائیں ہم رب باری تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ مولا کاش ہم اس دور میں ہوتے، تو مولا آج ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جو اس دور کے صحابہ نے کیے ہیں۔ مولا آج ہمیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔